السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اکثر سوچتا ہوں، بلکہ سوچتا رہا، یہ دینی تحریکیں ہوں یا سیاسی تحریکیں، ان میں تشدد اور انتہا پسندی اور ظلم اور بربریت کیوں آ جاتی ہے؟ اور پھر یہی انتہا پسندی آخر کار دہشت گردی تک پہنچ جاتی ہے۔ کل ویسے ہی یوٹیوب کے مختلف چینل چیک کر رہا تھا، تو ایک چینل میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تو اس کلپ کا ایک منظر یا ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ سنیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود کہ بی بی اپنے باغ فتح کا تقاضا کرنے کے لیے گئی، بابا کی میراث دے دو مجھے، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس ملعون نے دینے سے انکار کر اور پھر آگے جملے یہ ہے فغضبت فاطمۃ بنت محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو جلال آ گیا، غضبناک ہو گئی، فلم تکلمہ، اور بی بی نے اسے دیکھیں، آپ نے سن لیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کون سا لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ اب جب یہ شخص یہ لفظ استعمال کرے گا تو لا محالہ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، وہ غصے میں آئیں گے۔ کچھ لوگ تو پھر بھی اعتدال کا اور نرمی کا درس دیتے رہیں گے، لیکن سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ نوجوان ہیں، ان کا خون کھولتا ہے، بڑے ان کو سمجھاتے ہیں کہ چلیں یار، اس نے کہہ دیا ہے، یہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن آپ جو ہے اشتعال میں نہ آئیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کسی ایک فرقے کو کافر کی رٹ لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بارے میں تشدد پیدا ہوتا ہے، اور پھر سپاہ صحابہ اور اس جیسی تنظیمیں معرض وجود میں آتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ پھر فیض عالم صدیقی اور محمود احمد عباسی کا قلم اٹھتا ہے، اور پھر وہ نہ دیکھتا ہے کہ اہل بیت کون ہے، اور نہ دیکھتا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے، اور پھر وہ اسی زبان میں ان کو جواب دیتا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ نے سنا اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا، کیا یہی لفظ اگر چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف استعمال کیا جائے، چیف جسٹس کے خلاف کیا جائے تو توہین عدالت آ جائے گی، چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کیا جائے تو توہین افواج آ جائے گی۔ لیکن کیا صحابہ اکرام ہی ایسے بے بس اور تنہا اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت، ان کے وقار کو محفوظ رکھ سکیں؟ میری تمام مسالک کے علماء سے، قائدین سے، ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اختلاف رکھیں، اختلاف موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ خدا کے لیے ایسے علماء جس فرقے میں بھی ہوں، جس مسلک میں بھی ہوں، ان کو سمجھایا جائے تاکہ ملک کا امن اور ملک کی سلامتی برقرار رہے، اور پھر دوبارہ وہ کافر کے نعرے دنیا میں نہ گونجیں۔ امید ہے کہ میری ان گزارشات کو اگر کوئی سن رہا ہے، ذمہ دار سن رہا ہے یا کوئی دوسرا آدمی سن رہا ہے اور اس کے ذمہ داران کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو پہنچائے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو اس کام سے روکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کے بارے میں صرف یہ کہنے کی توفیق دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔